جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر عمران علی صاحب، آپ سب واقف ہیں ان سے، اور بہت سارے موضوعات ہیں ڈسکس کرنے کو۔ سب سے پہلے تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو بگڑتے ہوئے تعلقات ہیں، وہ میرے خیال سے اتنا لو پوائنٹ شاید ہی ہم نے حالیہ تاریخ میں دیکھا ہو جو اس وقت ہے موجود، کیونکہ دونوں ممالک خیر الزام تراشی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن افغانستان کی جو جارحیت ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر، یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وایا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور دیگر گروپس کے، اور افغان حکومت بالکل اس کے اوپر ان کو نہیں روک رہی، اور بلکہ کچھ لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید انکریج کر رہی ہے انڈائریکٹلی انہی گروپس کو کہ وہ پاکستان کو اٹیک کریں۔ تو پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی بھی کی کچھ روز پہلے افغان ٹیریٹری کے اندر۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہے، اس میں یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ سویلین ڈیتھس ہوئی ہیں افغانستان کے اندر، اور پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا آف کورس۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ کس یہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا یہ تعلقات جو ہیں اب یہ مزید کانفلکٹ کی طرف اور بڑھیں گے، یا کوئی ڈپلومیٹک طریقہ بھی ممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف، جنہوں نے ابھی دورہ کیا ہے قطر کا۔ ویسے وہ کم ہی ہوتے ہیں پاکستان میں اور زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہیں، تو اس دورے کا کیا اغراض و مقاصد تھے، اور یقیناً افغانستان کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہوگا امنگ ادر ایشوز۔ یہ بھی، اور ہمارے پڑوس میں جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی، وہ اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ کیمپس بھی بڑے کلیئرلی اب ایمرج ہو رہے ہیں، ایک طرف یو اے ای اور انڈیا اور اسرائیل کا ایک نیکسس جو دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان اور سعودی عربیہ، ٹرکی اور دیگر ممالک جو ہیں، وہ یہ ایک نئی گروپنگ ہمارے سے وجود میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ہم امبیسڈر صاحب سے بات کریں گے کہ کس حد تک یہ اہم ہے، اور پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ تو ویلکم امبیسڈر صاحب ونس اگین، اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم۔ یہ افغانستان کے اوپر ذرا پلیز ہمیں بتائیے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس حد تک اب آگے جائے گا، کانفلکٹ جو ہے۔ تھینک یو رضا۔ میں نے جب جو لوگ اس سے ڈائریکٹلی اور پیریفرلی پاکستان کی پالیسی جو کائنیٹک پالیسی ہے ریسنٹلی ان رسپانس ٹو، کیونکہ بہت ہی زیادہ انگیجمنٹ ہو گئی ہے ٹیررسٹ کے ساتھ۔ آج میں جب بات کر رہا تھا تو پتہ چلا آج 5 جگہ انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ میں جنرل شرما کے ساتھ تھا ایک پروگرام پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان شوڈ کیئر اباؤٹ جب بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی کسی طرح کی کوآرڈینیشن شروع ہو جائے گی۔ سو مائی ورسٹ فیئر از that they have been coordinated probably by our eastern neighbor, اور I think there are no plugs۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ چلیں میں مان لیتا ہوں کہ اتنے زیادہ بہیمانہ اٹیکس پاکستان کے اوپر ہوئے ہیں، ہمارے پاس پروف بھی ہے کہ ان کی کسی نہ کسی طرح اوریجن افغانستان سے ہے، تو یہ بتائیے کہ جو کائنیٹک آپ گئے ہیں تھرو دا ایئر فورس، کیا اس سے بہتری ہوگی؟ تو دا اسٹینڈرڈ آنسر مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو بین لیفٹ ود نو آپشن، یعنی کہ کوئی بہت زور سے یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی یہ ایک پالیسی فریم ورک ہے جس سے بہتری ہوگی۔ سب یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو بین لیفٹ ود نو آپشن، وی ہیو نتھنگ، وی ہیو ٹرائیڈ ایوری تھنگ، وی ہیو ٹرائیڈ گیونگ ان۔ تو وہ یہ بات کرتے ہیں۔ جی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وی ہیو ٹو رسپونڈ، بٹ لیکن یہ نہیں پتا کہ اس رسپانس میں اب ان کے، آپ نے دیکھے ہوں گے لیڈرز کے ٹویٹس وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہم پہ ایئر پاور کرو گے تو ہم تم پہ سوئسائڈ بامبنگ اور پورے پاکستان میں کریں گے۔ اٹس سو ناؤ اوپن ٹرانسپیرنٹ کہ ان کے پاس جو ویپن ہے وہ ٹیررزم ہے اوور آن آر سیکورٹی فورسز، اینڈ خدا نہ خواستہ ایون ان دا اربن ہارٹ لینڈ آف پاکستان۔
जी सर, बिल्कुल। ये बड़ा आपने अच्छा वो ये बात कही कि अब तो खुलकर उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास ये खुदकुश बमबार जो हैं ये उनके एसेट्स हैं। बल्कि मजे की तो बात ये है कि हक्कानी जो कि पाकिस्तान का कितना यूं समझिए कि एक तरह से हमने उसकी कितनी मदद की हुई है, उसके लिए अमेरिका से फंडा किया और दुनिया भर से, और वो भी इस कोरस में शामिल हुआ है। जी जो भी वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर है, मैं उसकी वो जी देख रहा था स्टेटमेंट्स। तो वैसे कमाल की बात है। एक ये दिस आल्सो कॉल्स इनटू क्वेश्चन हमारी जो अफगान पॉलिसी रही है। मैं समझता हूँ कि आई नो के लोग कहते हैं कि जी अभी आज की बात करनी चाहिए और पुरानी बात को भूलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सारे मसाइल जो हैं ये हमारे अपने सेल्फ क्रिएटेड भी हैं इनमें। तो ये बताइए कि इस सूरत हाल में एम्बेसडर साहब हम क्या जो है पाकिस्तान अब जंग के अलावा या मिलिट्री मींस के अलावा क्या ऑप्शंस रह जाती हैं फिर पाकिस्तान के पास इस मसले को टैकल करने के लिए? दूसरी ऑप्शन है जी वो जो हमने ये मल्टीलैटरल बस पे चढ़ गए थे और मैंने अर्ज किया था आपसे कि ये बिल्कुल हमारी गलत पॉलिसी थी कि अपने अपने सॉल्यूशंस दूसरों के हवाले से ढूंढें। तो ये बिल्कुल गलत पॉलिसी थी। जी और अब ये है कि जिस तरह आपने फरमाया आप पूछेंगे भी, जो मेन पर्पस है प्राइम मिनिस्टर की कतर विजिट का, आई मैं श्योर तो नहीं हूँ जी, बट आई हैव बीन टोल्ड दैट फील्ड मार्शल साहब इज probably also there. तो अगेन दिस हैज टू बी अफगानिस्तान। बाकी तो चीज़ें पेरिफेरल होती हैं, वो जो टाइज हमारी पहले ही कतर से बहुत अच्छी हैं। कतर एक ऐसा मुल्क है जिसकी सबसे ज़्यादा सिंपथी बताई जाती है फॉर द तालिबान गवर्नमेंट। तो मेरा जी ख्याल है उनको उनको बताना कि हम इसलिए काइनेटिक हुए हैं, अच्छी बात ही है कि उनको बताया जाए। लेकिन मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गए एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉलिसी के अंदर, जी बहुत ही ज़्यादा। और ये एक ऐसी चीज़ है, इट सीम्स लाइक अ व्हर्लपूल व्हिच इज़ एनगल्फिंग पाकिस्तान। काश मैं इसको इससे ज़्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक बात कर सकता, लेकिन जो आज के तीनों टॉपिक्स हैं आपके, उससे ये ज़ाहिर होता है कि that conflict is around our borders. It's coming, it's inside Pakistan too. तो फिर अल्लाह ताला हमें इस्तात दे कि हम इससे डील कर सकें। आपने सवाल ये पूछा कि काइनेटिक जी और मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा क्या है? असल में जी, जो जब आप बात करते हैं डिप्लोमेसी की और बाकी चीज़ों की, जब उनसे बात करते हैं, अब आजकल बड़ा स्टैंडर्ड जवाब है कि जी हमने तमाम एवेन्यूज़ यूज़ किए हैं, एम्बेसीज़ खुली हुई हैं, लेकिन डिप्लोमेसी इज़ एट अ हॉल्ट। आपके एम्बेसडर्स ने भी चेंज होना है अफगानिस्तान में। जो प्रीवियस एम्बेसडर हैं, ही इज ऑन हिज वे बैक एंड यू हैव टू सेंड अ न्यू वन। आई थिंक वी शुड चूज अ न्यू एम्बेसडर क्विकली। और ऐसा होना चाहिए जिसको उस जगह की समझ बूझ हो, और वो आपको जो डिप्लोमेट की एसेंस होती है, टू फाइंड एवेन्यूज, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, उसमें शामिल हो सके। आपके जो नेशनल जो अफगानिस्तान के ऊपर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ही इज़ आल्सो अ नोन हैंड इन अफगानिस्तान एज वेल एज इन द यूएस। तो कमी तो नहीं है, लेकिन जब आप एरियल बम्बार्डमेंट कर रहे हो जी, फिर डिप्लोमेसी तो इट ग्राउंड्स टू अ हॉल्ट। भाई यही बात है, और ये हॉल्ट पर ही आई हुई है। और लेकिन एम्बेसडर साहब, मल्टीलैटरलिज्म की तो आपने सही, बिल्कुल हमारी पहले भी बात हुई थी इसी मौजू के ऊपर कि मैं भी हम बहुत ज्यादा तवक्को करेंगे जी चाइना आके तो मदद कर देगा फलाना एक्स वाई जेड। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि शायद अभी भी हम डिप्लोमेसी को वो चांस नहीं दे रहे। पाकिस्तान का भी जो टेनर और जो स्टांस है वो बड़ा एग्रेसिव है। आई डोंट नो कि मैं जाती तौर पे तो इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी
خصوصاً جو حتیٰ کہ مزے کی یہ بات ہے کہ بہت سارے پروگریسو لوگ جو ہیں پختون قوم سے یا خیبر پختونخوا سے، وہ بھی اس لائن کو اب تو کریں. اب وہ چاروں ناچار جو ہے میں بھی ایتھنک آئیڈینٹی یا ایتھنو نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر وہ لگتا یوں ہے کہ وہ اب وہ طالبان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایز اپوز ٹو پاکستان، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پرانے مسائل رہے ہیں. تو اس لیے جو ان کا وہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست والی جو میکسم ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سوچ. آپ کس حد تک متفق ہے ڈپلومسی کو چانس دیا جا رہا ہے اس کانٹیکس میں، یا ہاؤ ہاؤ ڈو یو سی اٹ اور ہاؤ مچ ڈو یو اگری ود اٹ؟ جی رضا، پہلے میں اگری کرتا تھا، بٹ ناؤ آف کورس میں اور آپ ہم وی آر ناٹ سولجرز، بٹ جب آپ اب ان سے بات کرتے ہیں، سولجرز کے جی علاوہ بھی لوگ ہیں کے پی میں جو پولیس آفیسرز پوسٹڈ ہیں. I had a stint as a director at the Civil Services Academy, so many of them are my students. عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی اگریشن کے اوپر آ گئے ہیں. جو لوکل پولیس والے ہیں جن سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اتنا اسٹرانگ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے ناموں کی بولیاں لگی ہوئی ہیں ہر اوئے ڈسٹرکٹ ہوئے میں. اوئے جو ہوئے بنو کے لوگ ہیں، وہ بنو کے جو پولیس آفیسرز ہیں، جونیئر آفیسرز بھی اور باقی بھی، وہ یہ کہتے ہیں، اور کہ باقی ڈسٹرکٹس میں بھی کئی میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ انویزیبل، وہ کہتے ہیں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے نیبرہڈز ہیں. یعنی کہ آئی واز بیکاز مجھے پتا تھا آئی نیڈیڈ ٹو ٹاک ٹو یو، سو آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے گراؤنڈ سچویشن. تو گراؤنڈ سچویشن جو ڈسٹرکٹس میں ہے وہ بہت خراب ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی لیوے ہم دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اور بہت بڑا ایک مسئلہ رضا جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے ایز فار ایز کے پی از کنسرنڈ، وہ یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ان دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. میری ڈسکشنز میں یہ بھی سامنے آیا ہے، یعنی کہ بہت بڑے سواتھس ہیں جو پروونشل گورنمنٹ ہے جو اس پالیسی سے ایگری نہیں کرتے، لیکن جب ان سے اسپیسیفکس پوچھے جاتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو دے آر کوائٹ. یعنی کہ یا تو یہ ہونا کہ ان کو پتا ہو کہ کس گروپ سے بات کرنی ہے. آپ نے صحیح فرمایا، ملا عمر کے بیٹے وہاں ہیں، وہ تو اب ڈائریکٹلی اینٹی پاکستان اس طرح نہیں ہوئے، لیکن وہ پاکستان کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے. اور حقانی نیٹ ورک، جس کو آپ کو پتہ ہے، یو آر اے اسٹوڈنٹ آف یو ایس پاکستان ریلیشنز، مے بی دا بیسٹ آف دیم آل. حقانی نیٹ ورک کتنی دفعہ ہماری ڈسکشنز میں اسٹمبلنگ بلاک تھا. دا جی امیریکنز یوز ٹو ٹانٹ اس اباؤٹ دا حقانی نیٹ ورک. اور جب ایک دفعہ ملن نے کہا تھا کہ وی آر اے ویریٹیبل آرم اور باقی چیزوں جی جی والا، بالکل. تو یہ وہ تو ہمیں کہتے رہے. اب آئی ایم شیور دے آر آل ہیونگ اے گڈ لاف، بیکاز دے وڈ سے کہ ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو ان کو بتایا تھا. اس وقت ہم ایک خاص ٹینجنٹ کے اوپر تھے جب ہم ڈس ایگری کرتے تھے ہر چیز کے اوپر جو امریکی کہتے تھے. انہوں نے ہمیں کہا تھا نارتھ وزیرستان کا بتایا تھا تھنگز آر ہاٹنگ اپ. اس کے جب راحیل شریف آئے تو وی انڈر ٹوک این آپریشن. میں یو ایس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، but having been there, having seen, been part of talks, some of the things they told us were not of a dubious nature or with a way to pull their own punch. جی وہ ہمارے حق میں ہی تھے. ہمیں بھی اوپن مائنڈ کے ساتھ سننی چاہیے چیزیں، ابھی بھی سننی چاہیے. جو لوگ ابھی ڈپلومیٹک کی بات کرتے ہیں، ہمیں ضرور ان کی بات سننی چاہیے. پاکستان کے کچھ فارمر ایمبیسڈرز ہیں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہرات میں اور باقی جگہ سرو کی ہے. ان کو اوپن مائنڈ کے ساتھ ایک کمرے میں بٹھا کے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ واٹ آر دا آپشنز آن دا ٹیبل. کیونکہ بالکل کائنیٹک کریں، لیکن کسی طرح گو اراؤنڈ. دا آرٹ آف دا پاسبل از ٹاک ٹو دیم and try to get to a solution to this. جو باقی مینیو کے آپشنز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے.
جی بالکل، یہ آپ نے درست کہی بات، اور مجھے یاد آیا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، بالکل ویریٹیبل آرم آف دی آئی ایس آئی ان کا مشہور فکرہ ہے، مگر اس سے بھی زیادہ یادگار تو وہ ہلری کلنٹن کی وہ تھی تنبیہ پاکستان کو کہ آپ نے اپنے بیک یارڈ میں سنیکس اگر پالے تو وہ ایک دن آپ کو ڈسیں گے سانپ، اور دیکھیے وہ ہلری کلنٹن کی اور جو گناہ ہو سو ہو، یہ بات تو اس کی درست نکلی ہے، وقت نے ثابت تو کی ہے. میں صرف ایک جملہ، ہاں جی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جو اس وقت کے پالیسی میکرز تھے، جب ان سے بات ہوتی ہے، اور کئی لوگ ایسے تھے جو اس وقت کے بھی تھے اور اب بھی کسی نہ کسی طرح انوالوڈ ہیں، ویری ویری انٹیلیجنٹ فار تھنکنگ پیپل. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ پٹھان، بیکاز دے سے دس، دیٹس وائی ایم سیئنگ دس، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغان پالیسی از the Pashtun policy, because we have Pashtuns and we will support Pashtuns. They are a majority. So we thought on maps, on tables, on charts کہ بھئی یہ ایونچولی یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ہیلپ کیا. ہاں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب آ کر جب ہم ان کو یاد دلاتے ہیں یہ بات کہ دیکھیے ہم نے آپ کی فیملیز کو سپورٹ کیا، آپ پہ بامبنگز ہوتی تھی، ہم نے آپ کو بچایا، واقعات ہیں لوگوں کے پاس، کہتے ہیں اٹ کٹس ویری لیس آئس. ایون دے سے کہ کوئی اس سے ہم یہ یاد کرا کے کوئی پوائنٹس نہیں اسکور کر رہے. تو یہ، لیکن ہمیں پھر بھی دروازے ہر وقت کھلے رکھنے چاہیے، اور ہماری جو ہمیں ریکنسیڈر کرنی چاہیے، یہ جو پرماننٹلی بارڈرز بند کرنے کی پالیسی ہے، اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ہماری اکنامک سپیس، ہماری گڈس کی سپیس، ہماری فارماسیوٹیکلس کی، ہمارے کراپس کی، اٹ از ہرٹنگ دا افغانس، بٹ اٹ از ایبسولوٹلی. ناٹ کریٹنگ اینی گڈ ول فار یو. وہ آپ پوری ڈیفینیٹلی نہیں. افغان نیشن آپ پوری افغان نیشن کو نہیں کر سکتے. آپ بارڈرز کھولیں، کائنیٹک آپریشنز بھی کریں، ڈپلومسی سے بھی کام لیں، یہ ملٹی لیٹرلزم کی بھی بات کریں. اور اگر آپ کی اکنامکلی آپ افغانستان کے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ایون طالبان کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. دیٹ ڈور شوڈ بی کیپٹ اوپن. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. پاکستان ہیز ٹو ریئلائز دس دیٹ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم. اگر ہم اس کو چھپا کے اور نعروں میں گزاریں، آپ نے کہا اسٹیٹمنٹس سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. بالکل آپ کو ایلینیٹ سچویشن کو فردر خراب نہیں کرنا چاہیے. میں یہی عرض کر رہا تھا سر کہ یہ ہاں کہ اس کو صورتحال کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو ذرا آتے وزیر اعظم کا جو دورہ قطر ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیے. ایک تو خیر ظاہری بات ہے وہ اس میں بورڈ آف پیس کا بھی کچھ بات ہوئی ہوگی، کچھ اور معاملات بھی، لیکن افغانستان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک یہ بھی ایک وہ فیلنگ جو ہے وہ موجود ہے کہ قطر جو ہے اس پورے معاملے میں طالبان کی طرف ٹلٹ رکھتا ہے، جھکاؤ ہے. اور الجزیرہ کو بھی اسی لیے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے بھی سوئسائڈ بامبر کو فائٹر ابھی پرنٹ کیا، اس کے اوپر بڑی سوشل میڈیا پہ بڑی لائے دے ہوئی. تو ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا میسج ہمیں بتائیں، ہاؤ ڈو یو سی دس شیپنگ. یہ رضا جو بائنری نیریٹیوز ہم نے بنا لیے ہیں نا، کہ اگر الجزیرہ نے ایک غلطی کی ہے تو الجزیرہ ٹوٹلی خلاف ہے، یہ بھی بہت بڑی ہماری بیوقوفی ہے. اگر آپ باقی آؤٹ لیٹ سے کمپیئر کریں الجزیرہ کو، تو الجزیرہ ہیز بن رپورٹنگ ویری فیئرلی. مودی کے وزٹ پہ الجزیرہ ہیز بن ویری فیئر. تو ہر چیز میں ایک آدھی ان سے غلطی ہوگی. اب دیکھیے، جو ہم دوحہ کو اور قطر کو، اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ ایگریمنٹ دوحہ کی ٹاکس، اور دوحہ میں آفس کھلا تھا طالبان کا، ایک ہوم لینڈ سیریز ہے پاکستانیوں کو دیکھنی چاہیے. اس کی ایک شاید 6 سیزن ہے، وہ افغانستان کے اوپر ہے. اینڈ اٹ از ویری پروفیٹک کہ جب دوحہ ٹاکس ہو رہی تھیں، دا امیریکنز اینڈ دا قطریز، دے pushed Pakistan on the side, and they negotiated with the Taliban. So we جی feel that in the end, the Taliban regime owes it to the US and Qatar
to be back in office, and not to Pakistan. Pakistan was absent from helping them in the final phase of their victory in Kabul. یہ علیحدہ بات ہے کہ جنرل فیض حمید بیوقوفی کر کے وہاں سب سے پہلے پہنچ گئے تھے اور ہم نے وکٹری کے وی سائنس بنانا شروع کر دیے تھے پاکستان میں. ایکچولی دی امیریکن اینڈ دوحہ اینڈ قطر دے ریسکیوڈ دا طالبان. اور اب جو سینکس ہیں پاکستان کی آرم فورسز میں وہ یہ کہتے ہیں، سینکس تو نہیں، دے ہیو اے پوائنٹ. وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ چاہتا تو اپنا اسلحہ ڈسٹروائے کر کے جاتا. وہ کہتے ہیں جو چیزیں جو گولیاں ہم پہ برس رہی ہیں وہ اٹس بیکاز آف دا ایمونیشن لیفٹ بہائنڈ. اینڈ آل آف دیم، ناٹ دا آرم فورسز، ادر ڈیفense civilian defense analysts, they talk about a weekly flight. Everybody says it. A weekly flight from the US. They even know the day. Probably it's a Wednesday, and I think today is a Wednesday also. Comes to Kabul with various figures. Some say $140 million, others say other dollars. So there is this narrative now that you are not up against the TTP or others, but there is a wider regional conflict going on via Afghanistan. This is the feeling of policymakers in Pakistan. یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اس طرح کی میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو لکھتے بھی ہوئے بلکہ بات کرتے بھی ہوئے. مگر وہ ہوم لینڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا، بالکل ہوم لینڈ اس وقت تو میں نے بھی اس کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ میں آج کل اس کو دیکھ رہا ہوں نیٹ فلکس کے اوپر. تو اس میں واقعی یہ والی باتیں کافی اپنے وقت سے پہلے وہ بتا رہے. لیکن بات یہ عمران صاحب کے دیکھیں، یہ تو ویسے اس وقت صاف ظاہر تھا اور دکھائی دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ڈیلیوژنز جو ہے نا وہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، خصوصاً when it comes to یہ اب اپنے نیبرہڈ کے بارے میں. بہرحال یہ بات تو جاری رہے گی. ہم ذرا میں بڑھتے صرف ہیں. ایک آپ کا جملہ اس کو ایڈ کر دوں. They are romantic delusions. They are romantic delusions, not grounded in reality. صحیح کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. بالکل. تو یہ مجھے دوسرا یہ بتائیے کہ جو میں چاہتا ہوں آپ سے یہ پوچھنا کہ یہ جو اسرائیل گئے ہیں نریندر مودی، اور یو اے ای، اسرائیل اور انڈیا اب بڑے کلیئرلی ایک جسے کہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. محمود و ایاز والی بات، خیر محمود و ایاز تو نہیں ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ اب بالکل الائز ہے یہاں پر. اور یہ ظاہری بات ہے کہ اس کی پاکستان کو ہاؤ کنسرن شوڈ پاکستان بی آن دس ایشو؟ اب یہ کوئی کسی ہیکساگونل الائنس کی نتنیاہو بادشاہ کر رہا ہے، وہ ابھی پریمیٹیو فیز میں ہے. اس میں وہ بڑا کنوینئنٹلی جو عرب کنٹریز اس کا حصہ ہیں ان کا نام نہیں لے رہے، لیکن ایوری بڈی اٹس آن ایوری بڈیز ٹنگ ایز یو سے کہ دیٹ کنٹری از یو اے ای جو اس الائنس میں ہے. ہمارے یو اے ای کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، بہت زیادہ. We must engage with UAE, and it has to be a military civil engagement both to ہاں allay جی. their fears in their conflict with Saudi Arabia. I think the UAE is having a very strange me moment in history, which might not hold for long. But جب تک وہ ہے وہ اس کا اگر اینٹی پاکستان فلیور آ گیا تو وہ تو جی پھر بہت بری بات ہے. ہمارے سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے ان نمبرز وہ یو اے ای میں ہے. ہمارے کئی گھر وہاں کی لیبر اور وہاں کی امپلائمنٹ سے وہ چلتے ہیں. وی آر پرابلی دا سیکنڈ لارجسٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ کمیونٹی. تو آپ کے لنکس ہیں، آپ کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ جو الائنس بن رہی ہے اسرائیل اور انڈیا کی، یہ ایک جینوسائڈ کے اوپر بیسڈ ہے. ایون یو ایس میں بھی لوگ اس کو پسندیدگی سے نہیں دیکھ رہے. in the hearts, in the university campuses of the US, in the street, it's the Palestinian issue is being taken as a genocide.
تو مودی صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک یہ جو مے کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اٹس ویری اسٹرینج دیٹ وی آلویز گو بیک ٹو مے. اس نے پاکستان کی پروفائل اوپر کی. پاکستان سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہو گیا، ٹرکی کے ساتھ وی ہیو گوٹ ایکسلنٹ ریلیشنز، ایران کے ساتھ وی ہیو پروبلی دا بیسٹ ریلیشنز ناؤ ڈیز ان دیئر سفرنگ. تو یہ اسرائیل سے بار بار باتیں اٹھ رہی ہیں کہ جی یہ ایک سنی ٹرائڈ is emerging. They are saying it openly after having neutralized Iran or partly neutralized Iran. They are talking about it. اور اس کے اندر وہ نئی بوگی ریس کر رہے ہیں. اب ان ملکوں کا ذکر دیکھیے رضا، جن کی یہ الائنس کی باتیں کر رہے ہیں. ٹرکی کے خلاف گریس ہے، آذربائیجان کے خلاف آرمینیا ہے، پاکستان کے خلاف انڈیا ہے، گریک سائپرس ٹرکش سائپرس کے خلاف ہے، ایتھیوپیا میں ایتھیوپین جیوز کو یوز کر رہے ہیں، اور ایک elongated پرو اسرائیل الائنس بنا رہے ہیں جس کا انڈیا حصہ ہوگا. اب عرب کنٹریز کو کہنا چاہیے، بتانا چاہیے ہمیں کہ اٹس این اینٹی عرب الائنس. ہوں This is what is left if there is a Shia is raising, if there is a Shia country and then there is a Sunni country, what else is left in the Middle East? So Israel is now counting us as enemies, and if UAE goes against the general GCC consensus, یو اے کو بھی سوچنا چاہیے کہ سونر اور لیٹر یہ جو آگ ہے یہ کہیں بھی پہنچ سکتی ہے. اور جو آپ اس سے پہلے کہ پوچھیں، I'm just jumping the gun، یہ جو کچھ سیریز آف آرٹیکلز دنیا نے لکھے ہیں اسرائیلی انڈیا الائنس پہ، ان کا ڈائریکٹ تعلق کشمیر میں ہیومن رائٹس ابیوزز کے ساتھ ہے. جو رولر پالیسی ہے، جو بلڈوزر پالیسی ہے، وہ ایگزیکٹلی پیلسٹائن میں انڈیا نے پھر ریپلیکیٹ کی ہے پچھلے 7 میں. جس گھر پہ شک، نیبرہڈ میں گھر پہ شک ہوتا ہے، ان کے گھر گرا دیتے ہیں، گھر بلڈوز کر دیتے ہیں، بچے اٹھا لیتے ہیں. اور جو یہ ویسٹ بینک میں انیکسیشن کی پالیسی ہے، یہ 370 اور باقی لاز کے ختم ہونے کے بعد، سو this is an evil alliance. This is based on evil and immorality. بالکل صحیح ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں مورلز نہیں ہوتے، لیکن یہ پلے بک جو اسرائیل کی ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اٹس این امورل پلے بک، اینڈ انڈیا از بیکمنگ پارٹ آف اٹ. دوسرا، انڈیا کو لالچ شاید یہ ہے کہ ہائی اینڈ ٹیکنالوجی in which, because they suffered in the May conflagration with Pakistan because of technology, so they are hunting for technology in Israel. جی، یہ آپ نے انٹرسٹنگ اس کا ڈائمینشن بتایا. میرے خیال سے یہ بالکل میٹر کرتا ہے امبیسڈر صاحب. لیکن اس میں ٹرکی کا بھی، اور دیکھیے گریس اور سائپرس بھی، وہ بھی جو ہے وہاں بھی اس گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، وہ بھی ٹرکی کے خلاف. تو اور ٹرکی چونکہ یہ مطلب وہاں کا بھی ایک ریجنل ڈائنامک جو ہے یہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے اس ایریا میں. تو یہ اس پورے کانٹیکسٹ میں آپ یہ بتائیے کہ اگر ایران کے اوپر جو متوقع حملہ ہوتا ہے تو اس کا تو اثر یو اے ای پہ بھی پڑے گا. مجھے اس چیز کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ابھی انڈیا، وہ میں پڑھا تھا کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی ٹرمپ اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک مودی اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس کی جوابی کاروائی ریٹیلیشن آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ یو اے ای کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور اس کے اثرات کتنے مہلک ثابت ہوں گے دبئی کے اوپر. اگر ایک بھی میزائل گرتا ہے وہاں پر تو دیکھیے اس کے بعد تو پھر جو فلائٹ آف کیپٹل ہوگا وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ریل اسٹیٹ اور یہ وہ سب کچھ ہے، تو وہ تو کافی بڑا نقصان ان کا. اور قطر کا بھی جو کہ بڑی اپ کمنگ، سعودی عربیہ تو خیر بڑا ملک ہے، اس کی ابزاربٹیو کیپیسٹی بھی زیادہ ہے. تو یہ اس صورتحال میں کیا ان کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ ہاؤ دے گوئنگ ٹو نیویگیٹ دس crisis؟
सुनने में यह है जी कि amongst other factors which have stopped Trump from attacking Iran, जिसमें military factors भी है, आपने पढ़ा होगा उनके चीफ ऑफ स्टाफ की बातें और बाकी चीज़ें, उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग गल्फ कोऑपरेशन का जो अरब कंट्रीज हैं उनका भी बड़ा रोल है। वो कहते हैं कि गिव डिप्लोमेसी ए चांस, ये लोग बात कर रहे हैं अमेरिका से। और आज का जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है उससे भी अगर आप उसका मुवाजना करें कि जंग के ज़्यादा करीब अमेरिका लग रहा है या पीस के ज़्यादा करीब लग रहा है, तो लगता है कि कुछ गैप, शायद कुछ गैप अभी है बिफोर किनेटिक स्ट्राइक्स दे कॉन्टेम्पलेट ऑन ईरान। क्योंकि उसमें भी उन्होंने बात ये की है कि ऑल दो मिसाइल्स जो ईरान के बन रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं, यूरोप तक जा सकते हैं, क्योंकि यूरोप ने मिल के इस्लामिक वर्ल्ड के साथ इसराइल की वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन को कंडेम किया है। तो आई थिंक वो जहन में था प्रेसिडेंट ट्रंप के, जब उन्होंने यूरोप की बात की कि मिसाइल्स वहाँ तक। तो ये तो ये इस तरह है। मेरा ख्याल है कि ये जो रुकावट हुई है थोड़ी सी अटैक में, उसमें आई थिंक यूएई रियलाइजेस दैट, यूएई को रियलाइज करना चाहिए। और यूएई के लिए दे आर ब्रदर्स, they should remain in alliance with the general Arab consensus. They should not go against it, and we are their brothers. We should ensure that UAE does not suffer in any way, and UAE should also ensure that Pakistan, that and anti-Pakistan alliance का वो हिस्सा ना बने। ये तो अब सोचने वाली बातें हैं। जी, ये वाकई सोचने वाली बातें। और अब खुदा जाने कि इसके ऊपर क्या आगे होता है। वैसे ये ईरान के मामले के ऊपर भी आप वैसे साहब ये बताइए कि अभी ट्रंप ने भी स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दिया कल यहाँ पर, और कांग्रेस में उन्होंने खैर पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम हमारे, उनका रेफरेंस दिया कि जी अगर आप ना बचाते हैं तो साउथ एशिया में वही जो लाइन है कि मिलियंस ऑफ लाइव्स वुड हैव बीन लॉस्ट। लेकिन ईरान के ऊपर उसने कोई वाजे लाइन नहीं दी अभी तक। उसने ही इज मे बी कीपिंग ऑल द कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट, या ही इज जेन्युइनली कंसर्न। आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि जी वो कार्ड्स टू द चेस्ट भी रख रहे हैं और कंसर्न भी है। आफ्टर ऑल उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में अरब एलाइज को लेके जाना है। एक नया नया कॉल्ड्रॉन बन गया यहाँ ऑफ इंस्टेबिलिटी, राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड हिट्स ऑन अरब कैपिटल्स। तो फिर तो दुनिया ऑलरेडी फ्लक्स में। मैं आज आपसे पूछ भी रहा था कि आजकल एवरीथिंग इज चेंजिंग, लेकिन फिर क्या होगा? फिर तो एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। एंड यू नेवर नो इफ द अदर सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड फील दैट दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। तो मेरा ख्याल है आसान नहीं है ईरान पे अटैक करना, लेकिन इसराइल का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के ऊपर। आपने इजरायली एम्बेसडर की बातें भी सुनी, और उसको किसी ने रिकॉल नहीं किया, किसी ने उसको उसको कंडेम नहीं किया, उसको रेप्रिमांड भी नहीं किया कि यू आर स्पीकिंग अबव योर पे ग्रेड। दीज आर स्ट्रेंज थिंग्स, दीज आर स्ट्रेंज, अनस्टेबल, इनकंक्लूसिव थिंग्स इन द एटमॉस्फेयर। जी बिल्कुल। और ये मेरे तो ख्याल से बेज़ल साहब, ये बताइए कि आप की जो प्रोफेशनल राय में ये कितना बड़ा रिस्क अमेरिका लेगा? क्योंकि अब ये भी अमेरिका के अंदर ये भी आवाजें आ रही हैं कि शायद अमेरिका के लिए खुद ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, और अमेरिकन मिलिट्री के लिए भी। मेरा अपना ख्याल ये है जी, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड। इट विल नॉट बी गुड फॉर ईरान, probably parts of it would not be good for the US and for other Middle Eastern countries, but the worst affectee would be the Iranian people। and ये आसानी से फिर regime change नहीं होगी। इनको ये सोचना चाहिए कि if Iran comes under attack, the regime gets powerful actually। ये उल्टी थ्योरी नहीं है कि अगर आप थोड़ी सी बम्बार्डमेंट करेंगे तो वो बाहर से ला के आप किसी को प्लेस कर देंगे। For Iran, Iran is a self-respecting nation with thousands of years behind it.
لیکن اس سب کے باوجود irrational ایکٹر کے طور پہ امریکہ ایکٹ کر سکتا ہے. اٹ از جو آرماڈا انہوں نے کھڑی کر دی ہے وہ ریسنٹ ٹائمز میں کہیں امریکہ نے نہیں بھیجی. اٹس ہیوج. The not one, not two, three aircraft carriers, weapons, all sorts of munitions, and it's not good. میرا خیال ہے کہ اگر ایران اٹیک کرے گا، ایران پہ اٹیک کیا جائے گا تو وہ پوری دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لیکن مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ایران کے میزائل پروگرام کو چھوڑ دیں گے. یہ میرا خیال ہے ایران پہ پریشر یہ ڈال رہے ہیں کہ اٹ شوڈ گیو کنسیشنز آن دا میزائل پروگرام. ایران کے لیے بہت مشکل ہے. وچ گارنٹی ول یو گیو ایران کہ اٹ ول ناٹ بی اٹیک ڈے آفٹر ٹمورو؟ کیا گارنٹی دیں گے آپ؟ بالکل جی بالکل. تو یہ آپ نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ انسائٹ فل نقطہ یہ آخر والا کہا. بہرحال I wish کہ ہم یہ گفتگو جاری رکھتے کیونکہ ہماری شو کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ بیزر صاحب اگلی بار یہ خدا کرے کہ یہ جنگ نہ ہو ایران والی، لیکن یہ کہ there'll be lots to talk about when we meet next time. Thank you for your time once again اور بہت شکریہ. خدا حافظ. It's an honor. Thank you very much.